جنرل سی اور لائٹ ٹاپک پہ بات کریں گے. ہمارے پاس مریض آتے ہیں ڈس آرڈر کے ساتھ. ان کی موسٹلی جو کمپلینٹ ہوتی ہے یہی ہوتی ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آ رہی, نیند کے مسائل ہیں. جب ہسٹری لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پوری ایک ہسٹری اس میں لیتے ہیں, ڈفرینٹ انفارمیشن, پیشنٹ کے سونے کے سٹائل کیا ہیں, کس طرح وہ سوتے ہیں, کب سوتے ہیں, کب اٹھتے ہیں, روٹین کیا ہے ان کی. شام خاص طور پہ جو ایوننگ کی روٹین ہے وہ بہت اہم ہو جاتی ہے. کوئی سگریٹ وغیرہ, چائے کا استعمال, کھانا کس وقت کھاتے ہیں, شام کی ایکسرسائز, یہ ساری چیزیں مل کے اس چیز پہ آتی ہیں. تو ایک دفعہ ہم نے آبزرویشنل اسٹڈی کی اپنے ڈپارٹمنٹ میں, جس میں ہم نے یہ ریکمینڈ کرنا شروع کر دیا جو بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے تھے جن میں خاص طور پہ سلیپ کا ایشو آ رہا تھا کہ جی آپ نے نیکسٹ 2 ویکس یا 3 ویکس کے لیے رات کو, شام کو خاص طور پہ ٹی وی نہیں دیکھنا, اور اسپیشلی جو ٹاک شوز ہمارے ہوتے ہیں نیوز چینلز پہ ان کو تو بالکل بھی آپ نے نہیں دیکھنا. ہاں اگر کوئی کامیڈی پروگرام ہے, کوئی ڈرامہ, کوئی مووی اس طرح کی لائٹ انٹرٹیننگ, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن نیوز چینل اور یہ جو ٹاک شوز ہیں وہ بالکل آپ نے نہیں دیکھنے. تو جب وہ رسپانس آنا شروع ہوا تو وی ور سرپرائزڈ کہ ان کی جو سلیپ کے پیٹرن تھے وہ ڈرامیٹکلی امپروو ہونا شروع ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ کو ریلیشن اسٹیبلش کرنا اس اسٹیج پہ تو مشکل ہے, کیونکہ یہ ایک آبزرویشنل ایک سروے تھا جس کے ہم کوئی اس سے ظاہر ہے پرائمرلی ہم ایک مزید جو ایک ساؤنڈ اور سالڈ اسٹڈی ہے اس کی بیس رکھ سکتے ہیں, لیکن جنرلی یہ ایک ہمیں وہاں پہ انڈیکیشن ملی. تو یہ تو ایک لیٹر نوٹ پہ بات ہو گئی. اب تھوڑا سا اس کی جو مزید انالیسز ہے کہ جو ہمارے جو میڈیا ہے, ہمارے جو خاص طور پہ جو ٹاک شوز ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے. ہم کس طرح کا جو ٹی وی ہے, جو اپنی نیو جنریشن کو ہم کس طرح کی نیوز دے رہے ہیں, کس طرح کا ماحول دے رہے ہیں, وہ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. تو بہت افسوس ہوتا ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہم ایک سیریس نوٹ پہ میں بات کر رہا ہوں کہ جی ٹی وی نے ہم سب کو بدل کے رکھ دیا ہے, اور شاید ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ٹی وی نے ہم سے ہمارا سب کچھ لے لیا ہے. خاص طور پہ ہماری جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے اس کو اتنا بلنٹ کر دیا ہے. ہمیں بجائے اس کے ایجوکیٹ کرنے کے, ہمارا جو ٹی وی ہے, خاص طور پہ جو نیوز چینلز ہیں جو شام کو پرائم ٹائم پہ چلتے ہیں پروگرام, انہوں نے مزید ہماری قوم کو اگنورینٹ کرنے میں زیادہ کردار ادا کیا ہے, بجائے اس کے کوئی انفارمیشن دینے کے کوئی قابل بنایا ہو ہمیں, کوئی تھوڑا سا بھی ایجوکیٹ ہمیں کیا ہو. ایٹ لیسٹ مجھے تو نہیں لگتا. اس طریقے سے سب کچھ ہمارا راب کر لیا, ہماری انٹلیکچوئل کیپیسٹی, ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور ہمارے بیسز کو, ہمارے تعصبات کو اس حد تک ابھار دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ قوم میں ایک یونٹی نظر ہے, پوری جو ہے نا انتشار کی کیفیت اور انہار کی کیفیت جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہے ٹی وی پہ ایٹ لیسٹ. تو یہ ایک سیریس ریکمنڈیشن ہم اپنے ویورز کو ٹی وی سے بچیں, خاص طور پہ جو آپ کے پرائم ٹائم پہ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں تھوڑا سا بھی حساس ہیں تو نیوز چینل کو دیکھنا چھوڑ دیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسا نہ سمجھیں کہ آپ کو انفارمیشن نہیں ملے گی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. وہی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں, ایکچولی آپ کو انفارمیشن نہیں مل رہی, آپ کو ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, اور وہاں پہ صرف اور صرف جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ کسی پارٹی کا وہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے یا حکومت کے بہاف پہ یا حکومت کے اگینسٹ, نہیں. جو بھی جس پارٹی کا بھی ہے الائن کیا ہوا ہے, چاہے وہ پرو گورنمنٹ ہے, اینٹی گورنمنٹ ہے, ہر ایک ٹی وی چینل کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ من حیث القوم جو اجتماعی ہماری قوم کی جو ایک سائیکی ہے اس کو بڑے برے طریقے سے تباہ کر رہا ہے میڈیا. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک اردو کے شاعر ہیں, ان کا بہت ہی اچھا شعر ہے, وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا میڈیا ایکچولی کیا کر رہے ہیں, پھر اس کی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. وہ شعر اس طرح کہ سب کی پگڑی کو ہواؤں میں اچھالا جائے, سب کی پگڑی کو ہواؤں میں
اچھالا جائے, سوچتا ہوں کوئی اخبار نکالا جائے. اب اس میں آپ کو ساری ایک جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جی میڈیا کیا کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہی صورتحال بن گئی ہے کہ جی آپ کسی کی کوئی عزت محفوظ نہیں ہے, ہر کسی کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں گے ان کے کنٹینٹ جو اینکر پرسن حضرات وہاں پہ ہوتے ہیں, جو پروگرام کی تھیم ہوتی ہے, ایک تو انتہائی سطحیت ہوتی ہے, اس میں سطحی پروگرام ہوتے ہیں, عامیانہ پروگرام ہوتے ہیں, ان میں کوئی انٹلیکچول ان پٹ نہیں ہوتا, کہ اس میں ہارڈ ورک نہیں کیا گیا ہوتا, کوئی ایکڈیمک تھیوریٹیکل فریم ورک نہیں ہوتا جس کی بیس پہ وہ ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے. ایک عامیانہ بازاری گفتگو جسے ہم کہہ سکتے ہیں, بہت ہی سطحی گفتگو ہو رہی ہوتی. ایون جو ہمارے انٹرنیشنل اور نیشنل ڈومین کے جو سیریس ٹاپکس ہوتے ہیں ان کو جس عامیانہ انداز میں ڈیبیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے کسی بھی حساس پاکستانی کے لیے. دوسرے نمبر پہ آ جائیں, بہت زیادہ اوپینیٹڈ ہوتے ہیں, یعنی جو وہاں پہ اینکر ہوتے ہیں اینڈ موسٹلی وہاں پہ جو گیسٹ ہوتے ہیں دونوں ایک ایجنڈا بیسڈ چل رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ پہلے سے ایک اوپینین ہوتی ہے, اس اوپینین کو یا تو وہ ریفیوٹ کرنے کا ان کو ٹارگٹ ہوتا ہے یا اس پہ بلڈ کرنے کا ٹارگٹ ہوتا ہے. آف کورس یہ اگر ہم اس چیز کو انالائز کریں, یہ جو لنگوسٹکس کی ایک پوری سائنس ہوتی ہے, باڈی لینگویج کی آپ کی ایک سائنس ہوتی ہے, لاجک کی ایک سائنس ہوتی ہے, اس پہ ہم ان چیزوں کو اگر پرکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی کس طرح چیزیں وہاں پہ بلڈ کی جا رہی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. تیسرا جرنلسٹک ایتھکس. پوری دنیا اس چیز کو مانتی ہے کہ جی جرنلسٹ کے سرٹن ایتھکس ہوتے ہیں. جتنی بھی پروفیشنل باڈیز ہیں جرنلسٹ کی وہ اس چیز کو انڈورس کرتی ہیں. اگر اس سے بیانڈ آپ جائیں گے تو وہ آپ پھر جو ایتھیکل جرنلزم کو جو ہے نا پریکٹس نہیں کر رہے. آف کورس یہ ایتھکس ہیں, یہ کوئی لاز نہیں ہے, ان کو لوگ وائلیٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر پنشیبل کوئی offense میں نہیں آتے, صرف ایتھکس ہیں. ایتھیکل باؤنڈریز کو ان کی کیئر کرنا, ان کی ریسپیکٹ کرنے کے لیے ہمارے اندر کا جو انسان ہے اس کی ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے. اور ٹریننگ ظاہر سی بات ہے شروع سے ہی ہماری سکول ایج سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر تو ہم اس طرح کے انسان ہیں کہ ہم نے کبھی کسی کا دوسرے انسانوں کا کبھی کوئی ریسپیکٹ ہی نہیں کی, ہم لا کی ریسپیکٹ نہیں کرتے, ہم قانون کی ریسپیکٹ نہیں کرتے, تو ظاہر سی بات ہے پھر ایسی سچویشن میں جو ایتھکس ہے نا وہ irrelevant ہو جاتی ہیں. ایتھکس تو ظاہر سی بات ہے ایک وہ ویگ باؤنڈری ہے جو آپ کو روکنے کی کوشش کرے گی. جب ہم لا کو ہی نہیں دیکھتے, ہم دوسرے انسانوں کے رائٹس کو ٹریس پاس کرتے ہیں, تو پھر ایتھکس تو بہت مائنر چیز ہے, اس کو وائلیٹ کیا جا سکتا ہے. تو آپ کو لگے گا جرنلسٹ ہمارے جو ہوتے ہیں وہ جس بے دردی سے جرنلسٹک ایتھکس کا جنازہ نکالتے ہیں وہ بھی بہت تکلیف دہ ایک چیز ہوتی ہے. براشنگ, اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے میڈیا پہ خاص طور پہ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا برش کرنے کا. برش کیا ہوتا ہے کہ جی آپ اتنے منہ پھٹ ہو جائیں, آپ اتنے لاؤڈلی بولیں, آپ اتنے ایبیوزو ہو جائیں کہ ظاہر سی بات ہے اگلا بندہ آپ کو اس ساری سچویشن میں ریسیپریکیٹ نہیں کرے گا, وہ اس ٹون میں, اس لہجے میں اس ایبیوسو لینگویج یوز نہیں کر سکتا. تو اب لگے گا کہ جی آپ ڈومینیٹ کر رہے ہیں, ایکچولی آپ ڈومینیٹ نہیں کر رہے ہوتے. آپ یہ منہ پھٹ ہونے سے, لاؤڈ بولنے سے صرف اور صرف کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ سرٹن ایجنڈا جو آپ کا ہوتا ہے وہ آپ آگے رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ براشنگ بھی ہماری میڈیا میں ایک بہت کامن ہے, جس کی وجہ سے یہ بھی ساری چیز ہو سکتی ہے. اچھا, اس میں پھر ظاہر سی بات ہے, میں نے جیسے بتایا کہ کوئی کریٹیسزم جسے ہم کہتے ہیں کریٹیک, یا کسی بھی ٹاپک کی جو ان ڈیپتھ انالیسز ہوتا ہے, اس کی جو ایک اٹاپسی ہوتی ہے, اس کو کھول کے دیکھنا ہوتا ہے آپ نے ڈیفرنٹ اینگلز کو, وہ بالکل بھی آپ کو نظر نہیں آتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کریٹیسزم کرنے کے لیے, کسی ٹاپک پہ کسی ایجنڈے کو کریٹیسائز کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ورک. آپ کو ایکیڈیمکلی ساؤنڈ ہونا پڑے گا, آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی, آپ کو پورا دن سر کھپانا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, تبھی آپ کے پاس اتنا ایک مٹیریل ہوگا کہ آپ چیزوں کو دیکھیں گے. سب سے جو تکلیف دہ چیز ہوتی ہے وہ پرسنل اٹیکس. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے میڈیا میں جو سب سے کامن چیز اب بنتی جا رہی ہے وہ جو
ناپسندیدہ آپ کا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے یا ناپسندیدہ کوئی بھی انسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے ایکٹ کو، اس کی پولیٹیکل فلاسفی کو، اس کی پرفارمنس کو آپ ایکیڈیمکلی، سائنٹیفکلی اس پہ کرٹیسزم کریں، آپ کیا کرتے ہیں؟ چونکہ وہ تو آپ نے ورک کرنا نہیں، اٹ ٹیکس ٹائم، اٹ ٹیکس ہارڈ ورک، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پرسنل اٹیک کرتے ہیں، اس کی کبھی شناخت پہ آئیں گے، کبھی اس کے ریلیجس بیک گراؤنڈ پہ اٹیک کریں گے، کبھی اس کی لینگویج پہ جائیں گے، کبھی اس کے ایکسنٹ پہ جائیں گے، کبھی اس کے رہنے سہنے کے طریقے پہ جائیں گے، کبھی اس کا نام بگاڑنے تک بھی چیزیں چلی جاتی ہیں، کبھی اس کی شیپ پہ آپ آئیں گے، باڈلی جو باڈی شیمنگ ہوتی ہے اس پہ آپ آ جائیں گے. تو آپ بیسیکلی ایک بالکل بازاری لیول پہ آ کے وہ ساری گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی پرسنل اٹیکس بھی بہت بڑھ گئے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. پگڑی اچھالنے والی بات ہے جس طرح میں نے آپ کے سامنے وہ شیئر رکھا تھا. تو اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی نیوز چینل ہیں، خاص طور پہ جو ان کے ٹاک شوز ہوتے ہیں، اگر ہمیں اپنی ذہنی صحت کچھ عزیز ہے تو یہ ان کو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے. اور ایک بات کا یقین رکھیں، اس سے آپ کی یہ ذہن سے نکال دیں کہ کوئی انفارمیشن ایسی ہے کہ جس سے آپ مس ہو جائیں گے تو دوبارہ نہیں ملے گی. کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ جسٹ ٹرائل بیس پہ ایک ہفتے کے لیے آپ یہ پروگرام دیکھنا بند کر دیں. آپ پھر دیکھیے گا کہ کیا واقعتاً آپ کی جو کرنٹ افیئر پہ جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کوئی فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا. اسی طرح آپ مہینہ اس کو لے کے چلے جائیں، نہ دیکھیں، آپ دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ادر وے راؤنڈ ہو رہا ہے. آپ کی جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کی جو ڈیفرنٹ تنازعات کو دیکھنے کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو گورنمنٹ پہ آپ کا جو کرٹیسزم کرنے کی جو ایک کیپیسٹی ہے، وہ ڈرامیٹیکلی بڑھ جائے گی. بہت شکریہ.